آخری سوال جو ہے وہ جی سر زحمت تمام، بہت شکریہ آپ کا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیت ہے کہ دس ڈے آئی ہیو پرفیکٹڈ فار یو یور ریلیجن، جب یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی تھی کہ دین مکمل ہو، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کون سا پیغام رہ گیا تھا کہ وہ حدیث کرتاس والا واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ ایک شیعہ ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خلافت کا جو معاملہ ہے وہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے لیے انہوں نے لکھنا تھا، کیا وہ دین کے مکمل ہونے کے بعد کا معاملہ ہے؟ تو یہ اہل سنت کی کتابوں میں جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی بتائیں بات کریں جی اہل سنت کی کتابوں میں جب آپ جائیں نا، اہل سنت کی کتابوں میں جب آپ جاتے ہیں میرے بھائی، وہ کہتے ہیں بہت سارے احکام غدیر قوم کے بعد بھی نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد، حجۃ الوداع کے بعد بہت سارے احکام نازل ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک منٹ، یہ بخاری میں 2-3 احادیث ہے، یہ ارث کی آیت ہے، پتہ نہیں کون کون سی آیت ہے کہ یہ اس کے بعد نازل ہوئی۔ ایک منٹ، یہ بخاری کی میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں، حدیث اور ہے، یہ ربا کی آیت جو ہے نا، یہ خود کہتے ہیں ربا کی آیت اکملت لکم دینکم کے بعد نازل ہوئی۔ یہ بخاری ہے، حدیث نمبر نہیں ہے، 2086 سے پہلے، اکل ربا، ابن عباس نے کہا ہادی آخر آیت نزلت علی النبی، یہ آخرین آیت ہے، یعنی اس کے بعد ربا حرام ہو غدیر قوم کے بعد، ٹھیک ہے نا، یا حجۃ الوداع کے بعد۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ احکام نازل نہیں ہوئے ان کے ہاں، مخالفین کے ہاں، کم از کم ان کے ہاں۔ دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مرضی لکھنا چاہتے، کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو روک دے، وہ جو مرضی وہ لکھنا چاہتے تھے کہ بھئی آج موسم اچھا، وہ مرضی لکھ دیں، ٹھیک ہے نا، کسی کو حق نہیں کہ ان کو روک دیں، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ ان سے بدتمیزی کریں۔ صحابہ نے جو بدتمیزی کیا ان کو روکنے نہیں دیا، لکھنے نہیں دیا، یہ مخالف، یہ فسق۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز لکھوں گا کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی ضروری ہے ان کو لکھنے دیا جائے۔ اور پھر یہ کون سی چیز ہے تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤں گے، وہی انہوں نے حدیث ثقلین میں فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام۔ تو پتہ چلا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اسی لیے ان کو لکھنے نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر دین کامل ہے تو قرآن میں کتنا تکرار زیادہ، قرآن کا شاید 1/3 1/4 حصہ تکرار ہے، وہی ایک ہی بات کو بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں تکرار کیا ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک چیز کو میں نے زبانی طور پہ بیان کیا، اب اس کو لکھا بھی جائے، واحد چیز جس رسول نے لکھا ہے اپنے امت کے لیے کتابت کے طور پر ایک وصیت، آپ خود سوچیں اس کی کتنی اہمیت، اتنا بڑا اتمام حجت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ امت دیکھ لے کہ میں لکھ کے دے رہا ہوں، تو کسی کو مخالفت کرنے کی کیا ضرورت؟ وہی مخالفت کرے گا جو کافر ہوگا نا، مسلمان تو نہیں کر ہمارا یہ ادعا۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف